بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں تمام بہنوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم الحمدللہ اس جو آیات ہیں، تقریباً میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ 41 سے لے کر یا 40 سے لے کے 47 تک آلموسٹ یہ علماء یہود کے بارے میں اور اسپیشلی یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں گمان کر لینا چاہیے کہ یہ صرف ان قوموں کے لیے یا اس ٹائم کے لیے یہ بات آئی تھی۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی پیچھے 43 آیت میں ہم نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے بارے میں پڑھا کہ یہاں پہ یہ حکم آیا ہے۔ اب دیکھیں ساتھ ہی اس کے بعد 44 آیت میں کیا آیا کہ اتأمرون الناس، کل والی جو آیت ہم نے پڑھی، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود بھول جاتے ہو؟ حالانکہ سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اور پھر حالانکہ آگے سے آیا تھا کہ تم لوگ تو کتاب بھی پڑھتے ہو، تم تو علماء ہو، مطلب عام لوگ نہیں ہو، تم تو عالم ہو، تم تو پورے دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات کو پھیلانے کے لیے علم سیکھا، نہ کہ اس کو چھپانے کے لیے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، میں نے پچھلا حوالہ کیوں دیا اسپیشلی، اب یہاں پہ دیکھیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز۔ یہاں پہ اسپیشلی دو چیزوں کا ذکر آیا، اور یہ زندگی کی کنجی ہے۔ اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں نا، یہ اس کی کنجی ہے۔ یہاں پہ جس کو یہ طریقہ آ گیا اس کو جنت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں نماز سے پہلے بھی صبر کا ذکر آیا ہے۔ چلیں ہم آگے تھوڑا بڑھتے ہیں کہ یہاں پر جو صبر اور قناعت کا دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، جو حب مال سے اپنے دل میں گھر نہیں بنا لے گا، یہ ان کے لیے اسپیشلی بات آئی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کا لفظ بہت یہاں پہ بامانی ہے۔ کیوں؟ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عالم کیوں بنتے ہیں؟ دنیا میں عالموں کو کیوں پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم تعلیم حاصل کر لو ساری تو پھر تمہارا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے آپ خود بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں۔ یہی مقصد ہے نا۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، وہ اذان دینے کا کام کرتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے وہ ٹیچنگ کا کام کرتا ہے، ایک جو عالم ہے جو لوگوں کو اپنے معاملات نہیں سمجھ آتے، اتنی فہم و فراست نہیں ہے، وہ ایک عالم کے پاس جائیں گے نا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا عالم علماء کا کورس، عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، فلاں کورس کیا ہوا ہے، تجوید کا کورس کیا ہوا ہے، قرات کا کیا ہوا ہے، کون سے علم نحو نثر، واللہ عالم، جتنے بھی دنیا میں علوم پائے جاتے ہیں، جو علماء ہیں، جو دین کے علماء ہیں، ان سب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مرتبہ دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ آپ اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں، کوئی عالم ہوگا، بزرگ ہوں گے جنہوں نے دین کی تعلیمات حاصل کی ہوں گی، اس کی بھی ڈگریاں ہیں، تو ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ اور پچھلی آیات میں ہم نے کہا جو علماء تھے یہود کے، وہ کتاب پڑھتے تھے لیکن حق اور سچ کی دفعہ بات کو چھپا لیتے تھے۔ کلیئر بات پچھلی سمجھ آ گئی؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو میں یہاں پہ بیان یا سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو جو علماء سو جو وجود میں آتے ہیں، جب وہ صبر قناعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو حب مال کی طرف ان کا دل ان کو بھر جاتا ہے، مطلب ان کا دل جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا کی محبت مل جائے۔ تو یہ دنیا کے علماء نہیں رہتے، معذرت کے ساتھ
گندے الفاظ بول رہی ہوں کہ وہ دنیا کے کتے بن جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں راج ہوتی ہے۔ پھر وہ دین کو بجائے پھیلانے کے بدنام کر دیتے ہیں الٹا۔ مطلب اصل بات کو چھپا دیا اور آپ نے اپنے اپنے موضوع اپنے اپنے مطابق باتیں پیش کر دیں، بتا دیں، تو آپ بتائیں دین کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ قرآن کو اپنے معنی کے ساتھ بدل دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 63 ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیے مزید۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اسپیشلی ان باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علماء کو مخاطب کیا ہے یہاں پہ، اور کیا کہا ہے؟ لولا ینہم، میں ترجمہ اس کا پڑھتی ہوں، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء، صوفیاء، جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے۔ بتائیں، یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے نا، ہم بھول گئے ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں کہ وہ جھوٹ، یہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس طرح کر لیں تو یہ جائز ہے۔ یہ جھوٹ کیوں بتاتے ہیں جبکہ قرآن میں اس کے بارے میں بات آ چکی ہوتی ہے؟ اللہ سے بڑی بات تو کسی کی نہیں نہ ہوتی۔ تو لہٰذا یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے، کوئی عالم یا پیر اپنے جب عقیدت مندوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو obviously کیا ہوگا؟ وہ نذرانے دینے بند کر دیں گے، ان کو تحفے تحائف دینے پڑ دیں گے، ان کی خدمتیں کرنی بند ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ ان کے لیے سخت استعمال ہوئے ہیں کہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر، استغفر اللہ۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دنیا میں صبر اختیار کریں، تب آپ حق بات کہہ سکتے ہیں۔ اگر دنیاوی خواہشات آپ کا مشن بن چکی ہے، آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو دنیاوی خواہشات زیادہ اہمیت ہے، میرا گھر، میرے بچے، میری فیملی، بس ہم جئیں، ہم کھائیں، ہم پئیں، ہم اچھا لباس پہنیں، ہمارے گھر تمام نعمتیں ہوں، دوسروں کی بس سنی انسنی کر دی ہیں، تو معذرت کے ساتھ تو پھر آپ مومن نہیں ہیں، آپ کے دل میں ایمانیات نہیں پہنچی۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹٹولنا چاہیے، خالی علماء کے اوپر ہی بلیم نہ کریں۔ ہر گھر میں اس وقت جو فتنہ پھیل چکا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صبر کے ساتھ، یہ دو چیزوں کا اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے کہ پہلا صبر، دوسری کیا چیز ہے؟ نماز۔ الصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، یعنی وستعینوا، مدد مانگو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ علماء اور یہود جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ وہ بات ہی نہیں تھی مانتے۔ کیوں؟ بلا وجہ نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مال حب، جو دنیاوی مال تھا، اس کی جا بے انتہا جڑ پکڑ چکی ہوئی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتایا ہے کہ جب مال کا مداوع صبر سے ہوگا، مطلب آپ مال کو پیچھے کر دیں گے، صبر کریں گے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، الحمدللہ میرے پروردگار۔ پھر ساتھ میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا، صبر، صبر کے ساتھ کیا ہے؟ نماز۔ دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ آئی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ اگر تم پریشان ہو ہی جاتے ہو، دل میں آ ہی جاتا ہے، انسان غمگین ہو ہی جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے کہ میرے بچوں نے آج اچھا لباس نہیں پہنا، آج میرے بچوں نے اچھے اسکول میں داخلہ نہیں لیا، آج میرا بچہ گاڑی میں نہیں جا سکا، میرا بچہ پیدل گیا، میرے بچے کے بوٹ پھٹ گئے، یا میرے اس طرح معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کے مال کے اوپر صبر کرو، پھر کیا کرو؟ الصلاۃ، یعنی نماز میں عبودیت کے ساتھ آپ کو جو خشوع اور خضوع ملے گا، جو حب محبت اللہ تعالیٰ کی ملے گی، اس کے ساتھ آپ کے اندر دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ جو لذت آپ کو نماز میں ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی۔ آپ یقین کریں، کبھی آپ اس کو آزما کے دیجیے گا، جب آپ نماز کبھی دل لگا کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع و خضوع کو میں بیان کرتی ہوں انشاءاللہ،
اس کے ساتھ اب مطلب دل لگا کے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مزہ نہیں آپ کو آ رہا ہوتا، آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ عشاء کی نماز ہو تھوڑی اور لمبی ہو جاتی، پھر آپ دوسری صلات یا صبر یا دوسرے اذکار کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ خشوع اور خضوع کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میرے سے نماز کے ذریعے مدد مانگو گے، صبر پہلے رکھو گے، پہلے اپنے دل کو سمجھاؤ گے، صبر کرو گے کہ میرا ٹھکانہ یہ دنیا عارضی نہیں ہے، جنت ہے، مجھے اس وقت دنیا میں آسائشیں نہیں مل رہی یا سہولیات یا میری عزت نہیں ہو رہی، اللہ میری عزت کرے گا کب؟ جنت میں۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے سب سے پہلے ہی جب آپ کی روح قبض کی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور لفظ آگے جو آدھا حصہ تو یہ ہو گیا، آگے ہی غور کریں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری ہے۔ یہاں پہ انہا جو ہا کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف اور صرف نماز کے بارے میں ذکر ہے، نہیں، یہ ہمارے نفسوں کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ کیسے؟ ابھی میں بتاتی ہوں۔ علی الخاشعین، الا، سوائے کن کے؟ علی الخاشعین، یعنی یہ نماز بہت بھاری اور مشکل کام ہے، لیکن اگر در حقیقت اس پورے طرز عمل کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے جو آپ کو پرابلمز آتی ہیں ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے، پہلے صبر کریں گے، پھر نماز کے ذریعے مدد کریں گے، تو آپ یقین کریں جو آپ کا مطلوب طرز عمل ہوگا نا وہ خشیت الہی سے بھرا ہوا ہوگا۔ یعنی اللہ، یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا خوبصورت لفظ سبحان اللہ جوڑا ہے، اللہ، مگر سوائے کس کو؟ جو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ کیسے جھکے گا؟ خاشعین کہتے ہیں جھکنے والوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد ہی وہ لوگ ہوں گے جو کچھ بہت نرم لہجہ، نرم طبیعت، رحیمیت سے بھرے ہوئے، اپنی ہر بات کو اگنور کرتے ہوئے چلو کوئی بات نہیں تم کر لو، چلو پھر کیا ہو گیا چھوڑ دو، کسی نے آپ کی انسلٹ کر دی تو وہ کیا کہتا ہے شخص؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، خیر ہے یار، اللہ کے اوپر چھوڑو۔ کم لوگ اس طرح کے پائے جائیں گے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ایسے لوگ دنیا میں پائے ہیں، یہاں پہ رکھے ہوئے، ابھی انہی کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے۔ اگر یہاں پہ ہر بندہ فرعون بن جائے تو آپ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر قیامت تو آ چکی ہے جو نظر آتی ہے بظاہر، لیکن یہاں پہ جو خشیت الہی سے ڈرنے والے دل ہیں، جو اللہ کی محبت کے ساتھ بھرے ہوئے دل ہیں، وہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے جب قیامت آ جائے گی، کیونکہ صبر اور صلات یہ مومن کا ایسا ہتھیار ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ایک دفعہ صبر کر لیں، کسی بات پہ چپ کر جائیں، یہ نہیں کہ پورے محلے میں ڈھنڈورا ڈال کے اس کے بارے میں بیک بائٹنگ کر کے اس کی چغلیاں سارے لوگوں کو سنا کے پھر بعد میں کہا میں نے تو صبر کیا۔ یہ صبر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ صبر نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو جانچیں۔ صبر یہ ہے کہ کوئی آپ کو کچھ برا بھلا کہے اور یہ آپ کو یقین ہو سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، دیکھیں اپنی مرضی سے نہیں، سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق آپ کو پکا اتھینٹک معلوم ہو کہ قرآن میں یہ بات، یہ حق آ گیا ہے تو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، نہیں نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے اور آپ حق پر تب ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس میری بات مانی جائے، بات سمجھ رہے میری؟ تو اگر آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، تو کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت آٹومیٹکلی آپ کے دل میں کم ہوگی، آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں پھر مصائب کو آپ کو مشکل لگیں گی نہیں۔ آپ نے ہر بات کے اوپر جب اللہ سے جو مدد کرنی، وہ لوگ عاجزی ہر بات پہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ان کو پورے بھری مجلس میں بھی انسلٹ کر دینا تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے تو ایسی بات نہیں کی، آپ کو برا لگا، میں معذرت خواہ ہوں۔
آپ دیکھیں آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے یا امیروں کو بلائیں گے، غریبوں کو نہیں بلائیں گے، تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ میرا ورنہ وہاں پہ امتحان تھا، مجھے خواہ مخواہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ملنا بھی تھا، اور بلا وجہ مجھے اچھا سٹیٹس اچھی شو کرنا پڑنا تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ مطلب اپنی سوچ کو پازیٹیو لے کر جائیں۔ ہمیں جو اندر جو نماز پڑھتا ہے نا، اس کی روح جب مضبوط ہونا شروع کرتی ہے، اس کا دل جب اللہ کے نور سے منور ہونا شروع کرتا ہے، اس خشیت الہی کو آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں وہ میرے الفاظوں سے یقیناً ضرور ضرور اتفاق کریں گے۔ جو کیفیات نماز کے اندر آپ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے خشیت کے ساتھ بولتے ہیں، وہ کیفیات اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی سے بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے نا، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خشیت الہی کے ساتھ ڈوبے ہوئے محبت سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے نا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ کم اتنی بڑی بات ہے؟ جب میں بھی یہ چیز سوچتی ہوں کہ واہ سبحان اللہ، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اکبر، پھر دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم آپ کو اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ ہمارا جسم تو دنیا میں رہ جائے گا، لیکن ہماری دل، ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری زبان، یہ جو ہمارے جو وہ والے حصے جو ہمیں دنیا کو اور ہمیں خود بھی نظر نہیں آتے، یہ خشیت الہی کے ساتھ معطر رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، ایمان کی تر و تازگی ان کی روحوں میں سرایت کر گئی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ، لیکن بھاری ہے کن کے لیے؟ انہا لکبیرہ، اب میں اس طرف آؤں گی، لکبیرہ، بھاری ہے کن کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی محبت، خوشنودی اور ان معاملات سے دور ہیں، جن کے اندر دنیاوی محبت جڑ چکی ہوئی ہے۔ اتنا سونا، اتنا زیور، اتنی گاڑیاں، فلاں بائک، فلاں یہ، فلاں میرے پاس یہ جیولری اور کپڑے اور یہ معاملات، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنی زمینیں، اتنی جائیدادیں، اور وہ بتاتے ہوئے ان کی گردن تو نہیں اکڑتی، لیکن اندر ہی اندر دل میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یوں، ہم تو یوں، ہم تو یوں، ہم تو یوں، یا ہم بھی نہیں، شیطان کی طرح ان کے منہ کے اوپر الفاظ آ جاتے ہیں، میں تو یہ نہیں کرتا، میں نہیں یہ کرتا، میں تو یوں کرتی ہوں، میں تو یوں کرتی ہوں، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، میں اور میں کا صیغہ کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس۔ انا خیر، میں بہتر ہوں، کس سے؟ آدم سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے نماز بھاری ہے، جو لوگ عاجز نہیں ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت جا نہیں کر چکی، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس نہیں گئی، وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، باسی آنے لگ پڑتی ہے، سستی آتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، وضو کرنے میں دیر لگ جاتا ہے، اگر وضو کر بھی لیتے ہیں تو کھڑے ہونے میں ان کو سستی، ٹانگوں کی تھکن، کمر کی تھکن، جسم درد کرنے لگ پڑتا ہے، سجدے میں پرابلم ہوتی ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ آپ کی آج کا ٹارگٹ میں یہ بھی دینا چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی اپنی نمازوں کو ٹٹولیں۔ کیا یہ معاملات آپ کے ساتھ ہیں؟ تو پھر اپنے اوپر اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ دعا کریں، وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جی مجھے مدد دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا آپ کے دل میں ایمان بھی تقوی کے لیول پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر نماز کے ذریعے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، مجھے وہ طاقت نصیب عطا فرما جس کا حکم تو نے دیا،
میری نمازوں کو مقبول نمازیں بنا، میرے حج عمروں کو مقبول بنا۔ آپ دیکھیں فرض پڑھنے ہی مشکل ہو جاتے ہیں، نوافل تو دور کی بات ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار 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 کیا حکم دیا کہ صلاۃ حاجت ادا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کریں، صلاۃ توبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے 2 نوافل پڑھیں۔ لیکن ہمیں ان صلاتوں سے، ان سے واقفیت ہی نہیں، ہم سے تو نماز 5 وقت کے فرائض ہی ادا نہیں ہوتے، تو ایکسٹرا نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ ہاں معذرت کے ساتھ شاید کچھ برا لگے، جن کی شادی نہیں ہوتی وہ صلاۃ حاجات، صلاۃ طلب، صلاۃ دعا، صلاۃ توبہ وہ پڑھنے لگ پڑتے ہیں، جبکہ جو 5 نمازیں اگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیں، مجھے نہیں لگتا اس کو کسی اور دعا کی، کسی اور کام کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ تو پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا رابطہ بن جاتا ہے نا۔ اپنے رابطوں کو مضبوط کریں اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میری بھی کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی نعوذ باللہ کہ آپ یہ سمجھے کہ میں بہت اچھی ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہیں، میرے اندر بھی 1000 کروڑ ہاں خامیاں ہیں اور ہوں گی، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جتنا بھی گناہ گار ہو، کیا کہیں؟ اللہ جی مجھے معاف کریں، اللہ جی اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، اللہ تعالیٰ تمام مغفرت فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی کریم، بے شک صرف اللہ ہی رحیم و رحمان ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ کا کثرت سے کیا کریں، استغفار جو کثرت سے کرتا ہے اس کی نمازیں بھی بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مدد مانگو، کس طرح سے؟ پہلے صبر کرو، جس چیز کا آپ کو برا لگا اس پہ صبر کرو، اور اگر آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں تو صبر کرو، پھر کیا کرو؟ صبر کے ساتھ صلات، تہجد کو اٹھو، میرے سے گڑ گڑا کے معافی مانگو، طلب کرو جو تمہیں چاہیے، وہ کسی بابے نے، کسی وظیفے نے، کسی تسبیح نے، کسی وہ 1.5 2 لاکھ ہزاروں کی تسبیحوں نے نہیں دینا۔ پہلا قلم پہلا یہ ہمارے پاس ایک ٹوٹکا ہے، ہم لوگوں سے وظیفے پوچھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں یہ وظیفہ دیا ہوا ہے، صبر پھر صلات، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا لکبیرہ، بے شک وہ بھاری ہے، لیکن کن پر نہیں ہے؟ جو خاشعین ہیں، جو جھکنے والے ہیں، جو رکوع کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جن کو اپنی قبر یاد ہے، جن کو مرنا یاد ہے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، جن کو معلوم ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ یہ آیات صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے آئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا مکمل قرآن ہے، اور یہ ہمارے لیے آئی ہیں، ہمارے لیے، ہمیں نصیحت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نصیحت ہے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور جو اس دور میں ہے اس کے لیے تو ہے ہی۔ تو لہٰذا یہ جب بھی قرآن پڑھیں فوراً اپنا انالیسس کریں۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی غلطیوں کو، معافیوں کو، گناہوں کو، اللہ غفور الرحیم، تو رحمان ہے، تو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ میری ایک تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کم بیشیاں معاف فرمائے، میری بھی، آپ کی بھی، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔